الحمدللہ یہ جو 13 گھنٹے میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کچھ کھائے پیے بغیر سوائے کھجوروں کے، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھا ہے اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ کمپلیٹ ہوگا، لیکن الحمدللہ وہی بات ہوئی کہ میدان میں اترنا پڑتا ہے جو ہے، باقی اللہ کی رضا ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے بھی واقعی یہ 13 گھنٹوں میں مکمل کر لی ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اعزاز سے مجھے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ سر سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی گانا ہو جائے، کوئی ایسا ناچ گانا ہو جائے تو وہ کل ہی فیمس ہو جائے گا، اور یہاں یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے ریلیٹڈ تو لوگ جو ہے ویڈیوز دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آج کل، تو یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عارض بھٹی۔ میرے ساتھ موجود ہیں نعمان کی جو سٹوری ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے، بڑے متاثر ہوں گے۔ اتنے خوبصورت شخص ہیں اور بڑی خوبصورت ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے۔ نعمان صاحب نے کورونا کے دوران 13 گھنٹوں میں متواتر قرآن پاک کو مکمل کر کر ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ ریکارڈ شاید ہی آج تک کسی نے قائم کیا ہو کہ 13 گھنٹے مسلسل قرآن پاک پڑھتے رہے۔ پہلے 15 سپاروں کو نعمان صاحب نے کھڑے ہو کے پڑھا، جو آگے مزید 15 سپارے تھے ان کو بیٹھ کے پڑھا۔ 8 سال کی عمر میں نعمان صاحب نے قرآن پاک حفظ کیا، اور آج ان کو قرآن پاک تو ایسے بڑی خوبصورت روانگی سے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب ماشاءاللہ یہ کوئی عام سعادت نہیں ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ لوگوں کے پاس ریکارڈز ہوتے ہیں کہ وہ گنیز بکس میں جا رہے ہیں، کبھی کوئی ریکارڈ ہے، کوئی گانا اچھا گا لیا یا کوئی مووی میں اچھا کردار ادا کر لیا، لیکن جو آپ کے پاس ریکارڈ ہے یہ دنیا میں تو آپ کو عزت دے ہی رہا ہے، لیکن اس کا آخرت میں بڑا مقام ہے۔ قرآن پاک 8 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، یہ کس طرح؟ یہ سارے کام جو ہیں وہ لگن سے ہوتے ہیں۔ تو میرے والدین جو ہے وہ مجھے حافظ قرآن دیکھنا چاہتے تھے، تو ماشاءاللہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا ایک بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن ہو۔ تو ماشاءاللہ میں نے جب مجھے مدارس میں انہوں نے جب ایڈمیشن لے کے دیا تو 9 ماہ کے عرصے میں الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کیا قرآن مجید۔ تو اس کے دوران جو ہے نا ہم لوگ، میرے خیال سے شاید ہم لوگ کہیں گئے ہوں، ہوتا ہے نا چھٹیوں پہ کہیں چاچے کے گھر چلے گئے، کسی کے گھر بھی چلے گئے، تو 9 ماہ کے عرصے کے اندر جب تک میرا حفظ مکمل نہیں ہوا تو کہیں پہ نہیں ہو گئے، کوئی چھٹی نہیں میری ہوئی۔ روزانہ میرے والد صاحب جو ہے مدارس میں آیا کرتے تھے کہ بچے نے کتنا سبق سنا ہے، خیال رکھا کرتے تھے۔ تو اسی لگن کی وجہ سے، اور میری بھی کوشش تھی کہ جو ہے نا میں جو ہے اپنے والدین کے خواب کو پورا کروں، تو میری بھی یہی کوشش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی وجہ سے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ جناب ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ابھی میری جو ہے 25 سال ہے تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں 17 سال سے آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور زبانی لوگوں کو سنا بھی رہے ہیں۔ تو یہ کورونا کے دوران یہ معاملہ سارا ہوا، گھروں میں ہر لوگ گھروں میں تھے، تو لوگ گھروں میں اس طرح تھے کہ کوئی انٹرنیٹ سے پیسہ کما رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کورونا کے دوران ایک اتنا خوبصورت ریکارڈ قائم کیا کہ قرآن پاک کو 13 گھنٹوں میں پڑھ کے ایک عظیم آپ نے ایک مثال بھی قائم کی، شاید کہیں نہ ملتی ہو۔ کس طرح کر لیا؟ سوچا تھا کہ میں کر لوں گا یا بس شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس باعث تک پہنچا دیا؟ الحمدللہ مجھے جو ہے 8 سال سے لے کے 25 سال تک لگاتار جو ہے میں تراویح پڑھاتا آ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو رمضان میں جو ہے نا حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کی منزل کی جو ہے نا وہ ریویژن ہوتی ہے، تو منزل جو ہے وہ اچھی خاصی جو کہہ لیں کہ محنت کی ہوتی ہے، تو اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن تھا، چھٹیاں تھیں، تو جو ہے مجھے عیدی کے جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے، میں نے وہ بھی اور ساتھ میں ابو سے ریکویسٹ کی کہ ابو جی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو کہتے بیٹا یہ کام جو ہے نا انسان کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے کریں کہ پڑھنا چاہتے ہیں ویسے کر لیں، 3 دن میں کر لیں، تاک راتوں میں جو ہے رمضان آئے گا اگلی دفعہ پھر کر لیجئے گا، لیکن میں بولا نہیں۔ تو الحمدللہ پراپر سیٹ اپ ہر چیز ارینج کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے شاید یہ بھی سنا ہوگا جو ہے صحابہ کرام جو ہے کھجوریں کھا کے جو ہے جنگیں لڑا کرتے تھے، تو الحمدللہ یہ جو 13 گھنٹے میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کچھ کھائے پیے بغیر سوائے کھجوروں کے، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھا ہے اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ کمپلیٹ ہوگا، لیکن الحمدللہ وہی بات ہوئی کہ میدان میں اترنا پڑتا ہے جو ہے، باقی اللہ کی رضا ہے۔ الحمدللہ مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے بھی واقعی یہ 13 گھنٹوں میں مکمل کر لی ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اعزاز سے مجھے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ سر سبحان اللہ۔ ابھی تک کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ ریکارڈ آپ نے قائم کیا، میں تو چاہتا ہوں کہ اس ریکارڈ کو گنیز بک ورلڈ میں ہونا چاہیے، کسی نے رابطہ کیا ابھی تک آپ سے؟ رابطہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہمارا کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، تو مجھے تو تھا کہ الحمدللہ لوگ میرے پاس خود چل کے آئیں گے، لیکن جو ہے مجھے چل کے جانا پڑ رہا ہے، لیکن کوئی نہیں، جو ہے اس کام کے لیے صحیح جو ہے قرآن کریم کے دین کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی گانا ہو جائے، کوئی ایسا ناچ گانا ہو جائے تو وہ کل ہی فیمس ہو جائے گا، اور یہاں یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے ریلیٹڈ تو لوگ جو ہے ویڈیوز دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آج کل، تو یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ تو جو بربادی بھی ہماری سوسائٹی کی وہ اسی وجہ سے ہی ہے، اور الحمدللہ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ قرآن مجید کی ہی جو ہے معجز نمائی ہے الحمدللہ، جو قرآن مجید نے مجھے آپ کے سامنے لا کے بٹھایا اور انٹرویو ہو رہا ہے آج میرا۔ سر ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟
میں الحمدللہ میرا جو ہے کلیئر ہوا ہے ابھی سی ایس کلیئر ہوا ہے میرا بیچلر میں. اس کے بعد جو ہے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میری کوشش ہے پاکستانی ٹیم کو جوائن کرنے کی. تو اس کے لیے جو ہے میں ابھی منہاج یونیورسٹی میں جو ہے میں آفیشیل ٹیم کا ان کا کیپٹن اور کوچ بھی ہوں, اور لاہور میں جو ہے ایز اے پروفیشنل پلیئر جو ہے میں کھیل بھی رہا ہوں کرکٹ. اور الحمدللہ آنے والے وقتوں میں اگر مجھے سپورٹ کریں گے لوگ تو انشاءاللہ میں پاکستانی ٹیم میں بھی نظر آؤں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی اچھی گیم دی ہوئی ہے. سر ماشاء اللہ آپ کے دل میں قرآن ہے, 24 گھنٹوں میں فارغ ہوں کیا کرتے رہتے ہیں؟ قرآن پاک دل میں پڑھتے رہتے ہیں مسلسل؟ جی یہ تو ہے الحمدللہ. میں رات کو نا ابھی رمضان ہے تو میں رات کو میری روٹین بنائی ہوئی ہے, میں 10 بجے رات کو شروع کرتا ہوں, صبح فجر کی نماز تک جو ہے نا میں 2 دور کرتا ہوں, ایک قاری سید صداقت علی صاحب سے اور قاری شوریم صاحب سے. تو جو ہے میں رات ساری گیپ پڑھتا رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی نعمت سے مجھے آگے دنیاوی معاملات میرے سیدھے کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو؟ پیغام میرا صرف چھوٹا سا یہی ہے کہ اس کتاب ہدایت کا طفیل جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے, جو ان پڑھ تھے وہ دنیا کے لیے معلم بن گئے. یہ بندہ جو ہے ایک ان پڑھ سا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جو زانی اور شرابی تھے وہ عصمت کے محافظ اور مکارم اخلاق کے علمدار بن گئے. یہ سب قرآن کریم کی معجز نمائی تھی, اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی قرآن کریم کی معجز نمائی ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن کریم کو تھام لیں, اسی سے ہی دنیا اور آخرت میں برکت ہے, اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے, ہمارے لیے بہتر ہے. اگر نہیں ہم اس پہ عمل کریں گے تو جو ہے بربادی ہمارے جو ہے مقدر میں لکھ دی جائے گی. سر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے. بالکل جی, آپ نے حافظ نعمان صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے جو سعادت حاصل کی ہے مجھے تو تھا کہ لوگ میرے پاس چل کر آئیں گے, مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کچھ ایوارڈ دیا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. برائے مہربانی ہم جو فحاشی والی چیزوں کو ان کو تو پروموٹ کرتے ہیں, کوئی اداکار آ گیا اس کو ایوارڈ دے دیا, یا کوئی گانا آ گیا سنگر اس کو ایوارڈ دے دیا, لیکن جو ہمارا اصل ایمان ہے, جو ہماری آخرت ہے, جس پر ہمارا یقین ہے, اگر انہی لوگوں کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے تو ہمارا دنیا میں آنے کا فائدہ, ہمارا مسلم ہونے کا کیا فائدہ کہ جب ہم ان لوگوں کو پروموٹ نہ کر سکیں جن کی وجہ سے, جن کے دل میں جو قرآن ہے, جو ہماری آخرت میں ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ حافظ نعمان صاحب سے گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا جائے گا, اور ان کی جو خواہش ہے کہ میرا جو میں نے 13 گھنٹوں میں قرآن پاک مکمل پڑھا ہے, اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کے سورۃ الناس کی سین تک جو آج تک کہیں پہ بھی دیکھنے کو سننے کو نہیں ملا, کیونکہ یہ میں زیادتیات کے لیے نہیں کر رہا, میں صرف دین کی سربلندی کے لیے اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی سب کچھ ہے. تو الحمدللہ پورا قرآن مجید آل اوور دا ورلڈ کہیں پہ بھی کوئی بھی بلا کے سن سکتا ہے بنا متشابہ کے, جو بڑی چیز ہے. اور الحمدللہ میری کوشش ہے کہ بنا غلطی کے سناؤں گا, باقی جو میرے اللہ کو باقی تجوید و تکریم کے ساتھ, باقی میرے اللہ کو جو منظور ہوا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی گانا ہو جائے, کوئی ایسا ناچ گانا ہو جائے تو وہ کل ہی فیمس ہو جائے گا, اور یہاں یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے ریلیٹڈ تو لوگ جو ہے ویڈیوز دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے آج کل, تو یہ لوگوں کے حالات ہیں. جی تو بالکل حافظ نعمان صاحب کی جو ان کی خواہش ہے کہ جو لوگ نہیں بھی یقین کر رہے یا وہ کہہ رہے ہوں کہ بس ہمیں یہ بات کر رہے ہیں, اگر وہ مجھے بلائیں تو میں ان کو یہ مکمل ایک عملی شکل میں ان کو پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ واقعی جو ان کا کہنا ہے انہوں نے مکمل کر کے دکھایا ہے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.